جی ناظرین، آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں شہزاد خان صاحب، جنہوں نے چند عرصہ قبل پلندری کی ایک چھوٹی سی مارکیٹ میں اسمال انڈسٹری کو قائم کیا۔ بہت شکریہ شہزاد خان صاحب، آپ نے اسٹوڈیو میں ہمیں ٹائم دیا۔ میں آپ سے پہلا سوال یہ پوچھنا چاہوں گی کہ آپ نے کس طرح سے پلندری کی ایک چھوٹی سی مارکیٹ میں اتنی بڑی انویسٹمنٹ کر کے اسمال انڈسٹری کو قائم کیا، اس کے بارے میں آپ کیا بتانا چاہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ اسپیشلی کے ٹی وی کا، جو کہ کشمیر کے اندر اس پسماندہ علاقے کے اندر ان کچھ چیزوں کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے آپ لوگ کام کر رہے ہیں۔ بہت بہت شکریہ آپ کا بھی۔ جہاں تک تعلق ہے انڈسٹری کا، تو چونکہ کشمیر، یہ جو آزاد کشمیر ہمارے پاس ہے، اس کے اندر انڈسٹریل لحاظ سے یہ صفر پہ ہی ہے، اتنا زیادہ یہاں پہ کام نہیں ہوا ہے۔ تو اس کی وجوہات ہیں چند ایک، جس کی وجہ سے یہاں پہ لوگ انویسٹمنٹ نہیں کر رہے ہیں۔ لیکن بہرحال جب ہم انویسٹمنٹ نہیں کریں گے، ہم اپنے علاقے کو نہیں اٹھائیں گے، ہم اپنا پیسہ واپس آ کے اپنے علاقے کے اندر انویسٹمنٹ نہیں کریں گے، یہاں پہ ڈیولپمنٹ نہیں آ سکتی ہے۔ تو اس سوچ کو آگے لے جانے کے لیے ہم نے یہ ایفرٹ کی ہے، وہاں سے کچھ ہیں روات سے اور کراچی سے شفٹ ہو کے یہاں پہ پلندری اپنے ڈسٹرکٹ میں آئے ہیں، اور اس علاقے کی ترقی کے لیے اور یہاں کے لوگوں کے روزگار کے حوالے سے بھی، تاکہ ہم یہ کام کر سکیں۔ شہزاد صاحب، آپ ناظرین کو یہ بھی بتائیں کہ جو آپ کی پلندری میں ایک انڈسٹری ہے، وہ کس نوعیت کی ہے؟ یہاں پہ اس انڈسٹری میں ہمارے پاس ہیں فوم اینڈ پولیسٹر کی تمام چیزیں ہم تیار کرتے ہیں۔ پولیسٹر سے جو چیزیں تیار ہوتی ہے وہ بھی، اور چونکہ انڈسٹری وہاں پہ کامیاب ہوتی ہے جہاں پہ را مٹیریل اس کا موجود ہو، اور ہمارے پاس پولیسٹر کا را مٹیریل موجود تھا، اور اس کے لیے ہم خود ہی یہاں پہ را مٹیریل بھی بنا کر، اور پھر آگے ہم اپنی انڈسٹری میں جو پولیسٹر کی چیزیں بنتی ہیں گھروں کی یوز کے لیے، وہ ہم یہاں سے را مٹیریل بھی بناتے ہیں، اور یہاں پہ ہی مینوفیکچرنگ کرتے ہیں ہر قسم کی چیزیں۔ اس میں ہمارے پاس ہیں وکی رضائیاں ہیں اچھی، اور ایک نمبر ایکسپورٹ کوالٹی کی، اور اس کے بعد تکیے، بیڈ شیٹ، پردے، جو کہ ہم یہاں پہ مینوفیکچر کرتے ہیں۔ یہاں مینوفیکچرنگ جس چیز کی بھی ہوتی ہے، وہ اس کا را مٹیریل بھی۔ چند ایک چیزیں ہیں جو ہمیں دور سے لانی پڑتی ہیں، لیکن انشاءاللہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہم اس پہ بھی کام کر کے وہ بھی یہاں پہ انشاءاللہ بالکل۔ آپ ایک نیا کاروبار آپ نے یہاں پہ سٹارٹ کیا ہے، تو ایک نئے کاروبار کو شروع کرنے میں کیا کیا رکاوٹیں پیش آتی ہیں؟ دیکھیں، جہاں تک تعلق ہے پاکستان کے 4 صوبوں کا، وہاں پنجاب میں، سرحد میں، اور سندھ میں، بلوچستان تو وہ بھی پسماندہ علاقوں کے اندر آتا ہے، صوبوں میں سے ایک صوبہ ہے۔ لیکن جہاں تک تعلق ہے ہمارے یہاں آزاد کشمیر کا، آزاد کشمیر کے اندر اس بزنس کے حوالے سے یہاں پہ کوئی بھی ہمارے لیے اس طرح کا انفراسٹرکچر نہیں موجود ہے، ٹھیک؟ تو اس وجہ سے تو ہمیں پرابلمس تو بہت آتی ہیں، اور اسی وجہ سے ہی دوسرے ہمارے انویسٹرز ہیں باہر سے، ہمارے جو کشمیر کے لوگ ہیں اچھا خاصا جن کے پاس پیسہ ہے، وہ جا کے دوسرے علاقوں کے اندر اپنا بزنس اس لیے کرتے ہیں کہ وہاں ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے، فیسیلیٹیز ہیں۔ یہاں پہ وہ فیسیلیٹیز نہیں تھیں، لیکن بہرحال یہ ایک رسک بھی ہے، اور مشکلات بہت زیادہ ہیں۔ انشاءاللہ میں آگے چل کے کچھ چیزوں کا ذکر کروں گا آپ سے آخر پہ۔ چونکہ آپ نے یہ کہا ہے کہ آپ کو یہاں پہ ایک رسک ہے، لیکن آپ نے اپنے کاروبار کو کامیاب بنانے کے لیے کیا کیا اقدامات آپ کے ذہن میں ہیں؟ جی ہمیں کاروبار کے لیے سب سے پہلے تو اگر اس قسم کا انڈسٹریل ٹائپ کوئی کاروبار کرنا ہے آپ نے، تو اس کے لیے ضروری ہوتی ہے کہ اس زون میں، اس علاقے میں، ڈسٹرکٹ میں یا صوبے کے اندر جہاں بھی آپ کرنا چاہ رہے ہیں، چند چیزیں ہوتی ہیں۔ وہاں گورنمنٹ الگ سے پلاٹنگ کرتی ہے، ٹھیک، وہاں اس کو سیکیور کیا جاتا ہے، وہاں ان کو الیکٹریسٹی وہاں پہ آلریڈی وہاں پہ لگائی جاتی ہے، اور پھر یہ ساری ایفرٹس، یہ ساری چیزیں ہم اپنی طرف سے ہی کر رہے ہیں۔ اس میں ہماری گورنمنٹ کا کوئی بھی 1% بھی اس میں نہ پلاٹنگ یہاں پہ کٹنگ ہوتی ہے کہیں۔ ہم گورنمنٹ سے مطلب ہے، ٹھیک ہے، میں آخر پہ یہ ریکویسٹ کروں گا، یہاں پہ آزاد کشمیر کے جو 10 اضلاع ہیں اس کے اندر ان کو کیسے کرنا چاہیے، اگر یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے یہاں پر بزنس آئے اور ہمارے بے روزگاری ختم ہو آزاد کشمیر سے، تو اس کے حوالے سے انشاءاللہ میں آخر پہ ایک ریکویسٹ کروں گا گورنمنٹ سے کہ وہ ان سیکٹر کو اس طرح سے تیار کرے، تو گورنمنٹ انویسٹر آئیں گے یہاں پہ۔ ہمیں جو پرابلم ہوئی ہیں وہ یہ ہوئی ہیں کہ ہمیں تو نہ الگ سے زون ہے،
نہ ہی وہاں آلریڈی الیکٹریسٹی کا کوئی ارینج ہے، نہ ہی وہاں سیکیورٹی کا کوئی ارینج ہے، نہ وہاں سیوریج کا کوئی سسٹم ہے. تو یہ ساری چیزیں ہم نے خود مینیج کی. اس پہ خرچہ آتا ہے اور اس پہ ایکسٹرا ہم انویسٹمنٹ ادھر کرنی پڑتی ہے، جو مال کے اوپر بندہ کرتا ہے وہ ادھر کرنی پڑتی ہیں. یہ ساری پرابلمس ہیں جو کہ ہمیں پیش آئی. اچھا، اگر سپوز کہ یہاں پہ ہمیں جگہ بھی پرووائڈ ہے اور ہمارے بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم چھوٹی چھوٹی انڈسٹریز کو قائم کریں، تو ہمارے پاس کون سے ایسے ذرائع، ہم کون سی انڈسٹریز کو قائم کر سکتے ہیں؟ بہت اچھا سوال ہے. دیکھیں ہم کشمیر میں، اب آپ پنجاب کے مختلف علاقوں میں جائیں، میں نے وزٹ کیا ہے، سارے انڈسٹریل اس سیٹ اپ کو دیکھا ہے. جس طرح سیالکوٹ میں آپ جائیں تو آپ کو گھر کے اندر فٹ بال بنانے میں ہر جگہ پہ ایک ایک کارخانہ نظر آئے گا. کیا وہ چیز یہاں پہ ہم نہیں کر سکتے؟ ہم کر سکتے ہیں. پبلک اویئرنیس نہیں ہے اینڈ گورنمنٹ شوڈ ڈو دس سیکٹر. وہ گورنمنٹ نہیں کرتی ہے اس چیز پر کام. اب یہ ہے کہ ایک تو وہ چیز ہے، ہم ماچس کی فیکٹری انڈسٹری لگا سکتے ہیں، وہ کارخانہ چل سکتا ہے یہاں پہ. پھر اس کے بعد فوڈ سیوریج کا کر سکتے ہیں. اربوں میں فوڈ ضائع ہوتا ہے. ہمارا فروٹ ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے پنجاب تک پہنچانے میں، منڈیوں تک پہنچانے میں. وہ یہاں پہ لگ سکتا ہے، کیوں نہیں لگ سکتا؟ ایزیلی لگ سکتا ہے. اس کے لیے کوئی زیادہ چیزوں کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. ہم یہاں منرل واٹر کی کارخانے چلا سکتے ہیں. یہاں سے ہم پنجاب اور سرحد و سندھ تک وہ پہنچا سکتے ہیں. وہ ہمارے پاس فیسلٹیز ہیں. ٹھیک ہے، وہ اللہ رب العزت نے قدرتیں دی ہیں. اور پھر جس کشمیر کے اندر ہم رہتے ہیں، اس میں تو اللہ رب العزت نے ان پہاڑوں میں بہت سی چیزیں دی. ٹھیک ہے، گورنمنٹ کر رہی ہے ایک سیکٹر پہ کام کہ پانی اللہ رب العزت نے جو دیا ہے، ریورز ہیں، ہمارے نالے ہیں، یہاں پہ ہم چھوٹے پروجیکٹ لگا کے بجلی بھی پیدا اپنی کر سکتے ہیں. لیکن وہ گورنمنٹ کر رہی ہے. ٹھیک ہے، وہ بھی اس لیول کا نہیں ہو رہا لیکن وہ کر رہی ہے. لیکن باقی سیکٹر پہ ہمارے انویسٹر آ کے یہاں پہ کام کر سکتے ہیں، اپنے گھر کے اندر رہ کر اس علاقے کو واقع ڈیولپ کر سکتے ہیں. یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے. اگر ہم کاروبار کو یہاں پہ لانچ کرتے ہیں، کوئی اسمال انڈسٹری لگاتے ہیں، تو اگر وہ فلاپ ہو جاتی ہے تو اس کی کیا وجوہات ہوں گی؟ دیکھیں جی، فلاپ نہیں ہوتی ہیں صرف اس وجہ سے یہاں پہ لوگ انویسٹمنٹ نہیں کرتے کہ ان کو فیسلٹیز نہیں دی جاتی یہاں پہ گورنمنٹ کی طرف سے. ٹھیک ہے نا. اور دوسرا یہ کہ چونکہ کم آبادی والا علاقہ ہوتا ہے، اس میں آزاد کشمیر ہمارے اس ایریے کے اندر جو بزنس ہیں، اس طرح کا بزنس چل سکتا ہے. وہ یہ ہے کہ آپ یہاں سے سپلائی کریں اپنے پڑوسی ملک چائنا کو کریں. ٹھیک، پھر پاکستان کے چاروں صوبوں کو دیں. یہاں پر ہول سیل پہ کوئی کام ایسی انڈسٹری لگائیں جس سے آپ ہول سیل کا کام کر کے انشاءاللہ وہ فلاپ نہیں ہوتی ہے. ہاں البتہ اب آبادی کو دیکھیں، یہاں کی پاپولیشن کو دیکھیں، یہاں کا رہن سہن دیکھیں. اکارڈنگ ٹو دی پاپولیشن اور یہاں کے لوگوں کے کلچر کے مطابق آپ کوئی بھی چیز انویسٹ کرتے ہیں وہ کبھی فلاپ نہیں ہوتی ہے. فلاپ تو وہی چیز ہوتی ہے جس کو آپ اس ماحول سے مطابقت نہ رکھتی ہو، اس پاپولیشن سے مطابقت نہ رکھتی ہو، تو آپ وہ کریں گے تو ڈیفینیٹلی ہوگی. اور دوسرا یہ ہے کہ یہاں پہ اسپیشلی میں نے دیکھا ہے سدنوتی ہمارے ڈسٹرکٹ کے اندر دیکھا میں نے کہ یہاں ایک تو شہر جو ہے سٹی، اس کی بہت سی پرابلمس ہیں. ٹھیک ہے نا. وہاں اسپیشلی سٹیز کے اندر نہ اڈے ہوتے ہیں، سٹیز کے اندر نہ دوسری ایکسٹرا چیزیں ہوتی ہیں تاکہ لوگوں کو اپروچ ایزی ہو. کوئی پارکنگ ایریا ہوتا ہے جہاں پارک کر کے لوگ آرام سے جا کے شاپنگ کریں. یہاں پہ ان چیزوں کو مجھے نہیں سمجھ، یا تو ہمارے یہاں کے سدنوتی کی پبلک ان چیزوں کو نہیں جانتی، اویئر نہیں ہے، یا وہ اس چیز سیکٹر پہ کام نہیں کرنا چاہتے ہیں، یا ہمارے منسٹر صاحب اس پہ کام نہیں کرنا چاہ رہے ہیں. تو اب شہر کے اندر یہاں پہ کوئی بڑی انویسٹمنٹ کیسے کرے گا؟ ایون کہ شہر آپ دیکھ لیں، شہر کے اندر مطلب ہے آپ انویسٹمنٹ کرتے ہیں، وہاں پارکنگ کی فیسلٹی نہیں ہے، ٹریفک کا وہ کنٹرول یہاں پہ ہو نہیں سکتا. ٹھیک ہے نا. اڈے یہاں پہ مارکیٹ کے اندر ہیں، وہ باہر نہیں نکال رہے ہیں، پتہ نہیں کس وجہ سے نہیں نکال رہے ہیں. تو سچ اور حقیقت جو ہے، وہ سچی چیز جو ہے وہ ہمیں بیان کرنی ہے اپنے علاقے کی ڈیولپمنٹ کے لیے. یہ ساری چیزیں جب تک کلیئر نہیں ہوں گی، یہ ڈسٹرکٹ ہے یا کوئی بھی ڈسٹرکٹ ہے یہاں کا، اس میں ڈیولپمنٹ نہیں ہوگی اور کوئی انویسٹر یہاں پر انویسٹ کرنے کے لیے نہیں آ سکتا ہے. اب میں اتنا جانتا ہوں کہ ہمارے کشمیری لوگ یو کے اندر، کینیڈا کے اندر، امریکہ کے اندر، دبئی کے اندر، سعودیہ کے اندر انویسٹمنٹ کرتے ہیں، لیکن گورنمنٹ ان کو وہاں فیسیلیٹیٹ کرتی ہے. گورنمنٹ ان کو پورا فیور دیتی ہے کہ اگر آپ ایک چھوٹی سی شاپ بھی کھولتے ہیں تو گورنمنٹ حاضر ہو جاتی ہے.
اور صنعت کا ایک باقاعدہ ادارہ ہوتا ہے، وہ آ کے ان کو ہیلپ کرتی ہے اور وہ ان کی اپنی کمیاں دور کرتی ہے کہ بھئی آپ کو کیا چاہیے. اب یہاں پہ آپ کو انویسٹمنٹ کرتے ہیں، آپ کو یہاں گورنمنٹ نام کی کوئی چیز نہیں ملے گی تو پھر کیوں آئیں گے لوگ یہاں پہ؟ بالکل، جیسے آپ نے ذکر کیا کہ ہمارے بہت سارے نوجوان یو کے میں، سعودی عرب میں، بلکہ دوسرے ایریاز میں جا کے تو انویسٹمنٹ کرتے ہیں. آپ ان لوگوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ دیکھیں جی، میرا ان جو لوگ ہمارے یہاں سے کشمیر سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، دبئی میں ہیں، سعودی عرب کے اندر ہیں، بزنس ہیں ان کے، اللہ رب العزت ان کو برکت دے، اور یورپ میں بھی، یو کے میں بھی، میری ان سے گزارش یہ ہے کہ آپ لوگ ہیں جس علاقے سے تعلق رکھتے ہیں، دنیا کی کوئی بھی قوم اس وقت تک ترقی نہیں کر سکتی، سویلائزڈ بھی نہیں ہو سکتی ہے، جب تک کہ ان کا اچھا طبقہ ان کے اندر آ کر نہیں رہتا ہے. ہمارے اچھا جو طبقہ ہے، اچھا جو سیکٹر ہے لوگوں میں، وہ اپنے پیسے باہر انویسٹ کریں گے، ڈیفینیٹلی وہ ان کی فیملیز باہر ان کے ساتھ رہیں گی، ایجوکیشن ان کی وہاں پہ ہوگی. اب ہمارے ڈاکٹر حضرات جب دیکھتے ہیں یہاں پہ ہمیں جس سٹیٹس کا ہم نے کورس کیا ہے، جس سٹیٹس کی ہمارے پاس ایجوکیشن ہے، اس سٹیٹس کا یہ سیکٹر نہیں، یہ علاقہ نہیں ہے، تو وہ باہر جاتے ہیں، باہر ممالک کا رخ کرتے ہیں. تو پھر یہاں پہ کون رہ جاتے ہیں؟ وہی لوگ جو اتنے ویل ایجوکیٹڈ، ویل کوالیفائڈ اینڈ اپنے مطلب رہن سہن جس طرح دنیا میں ہو رہا ہے اس کے مطابق وہ اویئر نہیں ہوتے، تو ہماری سوسائٹی پستی کی طرف جائے گی، اوپر کی طرف نہیں جا سکتی ہے. تو اس لیے ڈاکٹر طبقہ ہے، اچھے ڈاکٹرز وہ نہیں یہاں رہ سکتے، اچھے انجینئر وہ یہاں نہیں رہ سکتے ہیں، اور پھر اسی طرح اچھے انویسٹر وہ یہاں پہ انویسٹ نہیں کر سکتے. تو اس کے لیے ہمیں سیریس ہیں. میں دوبارہ آپ لوگوں کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ لوگ محنت کر رہے ہیں اپنے ڈسٹرکٹ میں رہ کے، آپ کو بھی پرابلمز ہیں یہاں، ٹھیک ہے، لیکن ہم سب نے مل کے اپنے ڈسٹرکٹ کے لیے اس طرح کی ایفرٹس کرنی ہیں، تو وہ لوگ بھی انشاءاللہ ہم ان کو بھی واپس لائیں گے اور یہاں ترقی ہوگی انشاءاللہ. بالکل. اور اگر ہم لوگ اپنے ایریا کے اندر جو چھوٹے چھوٹے سٹیز ہیں، ان میں چھوٹی چھوٹی انڈسٹریز کو قائم کر لیں تو اس سے ہمارے ملک میں کیا تبدیلیاں رونما ہوں گی؟ دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ کہ روزگار ملتے ہیں لوگوں کو، ٹھیک ہے نا، یہاں بے روزگاری ہے وہ ختم ہوتی ہے، اور عام لوگوں کی اپروچ تک ہر چیز پہنچتی ہے. ٹھیک، جو ہمارا بندہ اسلام آباد جاتا ہے، لاہور جائے گا یا دوسرے شہروں کے اندر جا کے کچھ چیزیں خریدتا ہے، راجہ بازار میں، راولپنڈی میں، اسلام آباد میں، اس کو یہاں پہ چیز ملے گی. جب یہاں پہ اتنا نزدیک اس کے خرچہ اخراجات کم ہوں گے اور چیز اپروچ میں ہوگی، تو یہاں پہ ترقی بھی ہوگی اور عام بندے کی سہولیات ہیں اور وہ ان کو اپنے علاقے سے لگاؤ بھی ہوگا. ٹھیک ہے نا، یہ سب سے بڑا. اور دوسرا یہ کہ دیکھیں، ان چیزوں کے قائم کرنے سے بے روزگاری میں، غربت میں، اور پھر یہاں پہ جو کرائم ہوتے ہیں، ڈیفینیٹلی انہی چیزوں سے کمی آتی ہے. آپ کے نزدیک بے روزگاری جو ہمارے ملک میں ہو رہی ہے، اس کی کیا وجوہات ہیں؟ کہ ہمارے پاس اسمال انڈسٹریز نہیں ہیں، کاروبار نہیں ہے، یا کیا ایسی کیا وجوہات؟ کہیں بھی کسی جگہ پہ چلے جائیں، بے روزگار کی وجہ تو بزنس. ہمارے نوجوان اس طرح ہے، ہمارا ایک ٹرن بن چکا ہے اور ہماری ایک سوچ بن چکی ہے کہ میں اپنے بیٹے کو تعلیم دوں گا، ویل ایجوکیشن دوں گا، اور پھر وہ نوکری کرے گا. جبکہ تعلیم کا بیسک تعلیم کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ بندہ تعلیم حاصل کر کے 10 لوگوں کو ایڈجسٹ کرے گا اپنے ساتھ. وہ کریٹیو مائنڈ ہوتا ہے. تعلیم بندے کو یہ سکھاتی ہے کہ آپ نے 10 بندوں کو چلانا ہے اپنے ساتھ. اب اگر ہم لوگ یہی سوچ کریٹ کریں گے، یہی سوچ بڑھائیں گے، آگے چلائیں گے کہ نہیں بھائی تعلیم حاصل کر کے اگر نوکری ملی تو ٹھیک ہے، نہیں تو ہم یہاں رہیں گے ہی نہیں، تو یہ غلط سوچ ہے. تعلیم حاصل کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اپنے علاقے میں بزنس کریں، اسمال انڈسٹریز کو ہمیں ڈیولپ کریں یہاں پہ، اور کوئی نہ کوئی کارخانہ. اس کے علاوہ کئی ایک چیزیں ہیں، یورپ میں چلے جائیں، امریکہ میں جائیں، یو کے میں جائیں، گلف میں چلے جائیں، دبئی میں جائیں، یا یہاں پہ آئیں، پاکستان ہو، چائنا ہو، انڈیا ہو، را مٹیریل اور ہر چیز دنیا میں اللہ رب العزت نے ایک ہی جیسی دی ہوتی ہے. اس سے کون کتنا فائدہ اٹھاتا ہے، میں کتنا فائدہ اٹھاتا ہوں، اس علاقے والے کتنے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں، یہ ان پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. ادروائز اللہ رب العزت نے تو ہر جگہ پہ ہر چیز دی ہوتی ہے. تو لوگوں کو اس سیکٹر پر
लाने की ज़रूरत है। ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर हैं। आज हमारे साथ मौजूद थे स्टूडियो में शहजाद खान साहब, जो कि बेरोज़गारी के ऊपर हमारे साथ बात कर रहे थे। जी शहजाद खान साहब, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि ज़िला सुदनौती चूँकि एक पसमानदा इलाका है, इसमें आपने एक स्मॉल इंडस्ट्री को कायम किया, इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट की, क्या आप समझते हैं कि आप लॉन्ग टर्म इसको लेके चल सकते हैं? जी, इससे पहले काफ़ी स्ट्रगल की इस हवाले से, तो यहाँ तक पहुँचे हैं हम। तो हम ये समझते हैं कि अपने तौर पे ही हम इसको इस चीज़ को गिरने ना दें और कम ना होने दें, लॉस में ना होने दें, क्योंकि हमने हिम्मत हारी तो और कहीं एक इस चीज़ की वजह से यहाँ पे नुकसान होगा। इंशाअल्लाह अज़ीज़, अल्लाह से पूरी उम्मीद हैं और हमारी जो स्ट्रेटजी है बिज़नेस की हवाले से, उस पर पूरी उम्मीद है कि हम ये काम करेंगे और बहुत अच्छा करेंगे। इन फ्यूचर इंशाअल्लाह हम इसमें कुछ और चेंजिंग्स ला रहे हैं, उसकी वजह से हम ये काम बहुत अच्छे तरीके से करेंगे। ऐसी कोई बात नहीं है कि यहाँ पे हम छोड़ दें या हमारा कुछ लॉस हो जाए और यहाँ से हम चले जाएं, नहीं। हमारे पास सोर्स ऑफ हैं रॉ मटेरियल के, हम उसको बरोएकार लाते हुए इसको आगे बढ़ाएंगे इंशाअल्लाह। ये काम नहीं होगा, चलेगा। और भी बहुत से लोग यहाँ पर आके इंशाअल्लाह, बहुत से लोगों ने हमारे साथ रब्ता किया कि हम किस तरह इस सेक्टर पे काम कर सकते हैं, आके आपके साथ मिलके इंशाअल्लाह अज़ीज़ वो लोग भी आएंगे और ये ज़िला भी डेवलप होगा और हम लोग पब्लिक ही इसको उठाएंगे इंशाअल्लाह। बिल्कुल। और आप क्या समझते हैं कि जो आप मसाइल का शिकार हैं, जो आपको इस बिज़नेस में मसाइल हैं, वो गवर्नमेंट के साथ आप मिलके डायलॉग के ज़रिए इन मसाइल को हल करके, तो क्या हम अपने आज़ाद कश्मीर को इंडस्ट्रियल जोन नहीं बना सकते? जी, इसके लिए गुजारिश ये है कि गवर्नमेंट ऑफ आज़ाद कश्मीर वो इन 10 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर हर डिस्ट्रिक्ट में एक स्मॉल इंडस्ट्री जोन की सतह पे प्लाटिंग करे, 1,000 गज़ के, 500 गज़ के और 250 गज़ की प्लाटिंग करे। वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी दे, वहाँ पे सिक्योरिटी दे, वहाँ सीवरेज का सिस्टम हो, वो एक अलग से एक ज़ोन कायम कर ले। हर डिस्ट्रिक्ट में बहुत बड़ा वसी एरिया है, पॉपुलेशन ज़्यादा नहीं है आज़ाद कश्मीर की। आप हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये कटिंग कर सकते हैं, ये साइट रख सकते हैं। जंगलात गवर्नमेंट के पास होते हैं, गवर्नमेंट के पास बहुत सोर्स होते हैं, उनको बरोएकार लाते हुए वो कटिंग करवाए और इंडस्ट्री जोन अलग करे, उसमें ये सारी फैसिलिटीज़ दे। इंशाअल्लाह अज़ीज़ हैं, बाहर बैठे हुए लोग यहाँ इन्वेस्टमेंट करेंगे, वो चाहते हैं अपने घर में आएँ, अपने इलाके में आएँ। वो अगर मरने के बाद दुबई से अपनी डेड बॉडी इधर ला सकते हैं, यूके से डेड बॉडी इधर ला सकते हैं, तो यहाँ डिस्ट्रिक्ट में रहते हुए उनको क्या प्रॉब्लम है कि यहाँ पे बिज़नेस के लिए उनको फैसिलिटेट किया जाए तो वो यहाँ बिज़नेस ना करें? वो करना चाहते हैं, करें। और दुनिया के अंदर जो भी कौमें तरक्की करती हैं वो अपनी फैमिलीज़ के अंदर रहती हैं, अपने इलाके के अंदर रहती हैं और वहाँ रह कर अपना बिज़नेस करती हैं। उनको इनकरेज करें, यहाँ गवर्नमेंट का काम है। और स्पेशली ये डिस्ट्रिक्ट सुदनौती में मैं बैठा हूँ और यहाँ पे हम काम कर रहे हैं, तो यहाँ मिनिस्टर हैं डॉक्टर नजीर साहब हैं, इनकी गवर्नमेंट है। इनसे गुजारिश है मेरी कि वो इस डिस्ट्रिक्ट के अंदर सबसे पहले ये स्टेप उठाएं और इसको डेवलप करने के लिए, बेरोज़गारी ख़त्म करने के लिए, नौजवानों को इस सेक्टर में लाने के लिए, पढ़े लिखे लोगों को बिज़नेस में लाने के लिए वो ये जोन कायम करें, वहाँ पे प्लाटिंग करें और वहाँ पे सिक्योर करें उसको। और वहाँ पे ताकि बाहर हमारे नौजवान जो, और उसके अलावा हमारे लोग हैं बड़ा मतलब वीज़ा लगा के उस पर ख़र्चा करके बाहर जाते हैं, वो इंशाल्लाह उन्हीं पैसों के अंदर यहाँ पर बिज़नेस कर सकते हैं। उनको इस चीज़ की अवेयरनेस हम लोग देंगे इंशाल्लाह अज़ीज़। और फिर आखिरी एक गुजारिश है गवर्नमेंट से कि वो यहाँ पर इंडस्ट्री जोन के हवाले से मीटिंग्स करे, वज़ारत सनअत और हरफत है उसको एक्टिव करे और वो आज़ाद कश्मीर के नौजवानों से यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, कॉलेजेस के अंदर जाके नौजवानों को इस तरफ भी लाने की कोशिश करे। ये गवर्नमेंट का फ़र्ज़ होता है। जब वो लोग इस तरफ आएंगे, पढ़ा लिखा तबका यंगस्टर इधर आएंगे और नौकरियों से, ठीक है वो गवर्नमेंट की वो भी ड्यूटी है, लेकिन उससे निकल के वो आम बंदा जहाँ पे बिज़नेस नहीं कर सकता है, उसको इतनी अवेयरनेस नहीं होती है,
تو وہ کرے نوکری، اور پڑھا لکھا طبقہ اس طرف آئے اور وہ اپنے ساتھ 10 20 بندوں کو ایڈجسٹ کرے، اور بے روزگاری بھی ختم ہوگی، اور یہاں پر انشاءاللہ العزیز ترقی آئے گی، خوشحالی آئے گی، اور ہمارا آزاد کشمیر یہ پوری دنیا کے لیے ایک ماڈل ولیج بن کے سامنے آئے گا، کیونکہ اللہ رب العزت نے یہاں جو خوبصورتی دی ہے، اللہ رب دیکھیں ٹورزم ہے، ٹورزم کو ہم یہاں پہ بڑھا سکتے ہیں، پوری دنیا میں اس کشمیر سے خوبصورت کوئی جگہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، جنت نظیر ہم کہتے ہیں، تو کیسے نہیں ہوگا، کیوں کر ممکن نہیں ہے کہ یہاں پہ ہم اگر ان سیکٹرز کو مضبوط کریں، گورنمنٹ مضبوط کرے، اور بہت دور سے لوگ آ کے یہاں پہ ٹورزم بھی آئے گا، لوگ ٹورسٹ بھی آئیں گے یہاں پہ وزٹ کے لیے آئیں گے، ان کو بزنس بھی ملے گا۔ بالکل، لیکن دیکھا جائے تو ہمارے بہت سارے پیرنٹس بھی ایسے ہوتے ہیں جو کہ بچے پہ تو انویسٹمنٹ اچھا خاصا کرتے ہیں، اس کو اچھے کالج یونیورسٹی سے ڈاکٹر یا انجینئر بناتے ہیں، لیکن اس کو کام کے لیے باہر بھیج دیتے ہیں، تو ایسے پیرنٹس کے لیے آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ پیرنٹس ہیں کی ایک محدود ہیں، جہاں تک ہیں جس علاقے میں جتنی اویئرنیس ہوتی ہے اسی لحاظ سے ہی پیرنٹس بھی اپنے بچوں کی تعلیم اور تربیت کرتے ہیں۔ ڈیولپ کنٹریز کے اندر تو 5 6 سال 7 سال تو بچے کو پڑھایا ہی نہیں جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، ہم تو وہ بوجھ بچوں پہ لاد دیتے ہیں جن کے وہ اویل ہوتے ہی نہیں ہیں، وہ اٹھا ہی نہیں سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ہمارے منسٹرز، ہماری گورنمنٹ کے اندر رہنے والے لوگوں کو، مجھے اگر اتنا پتہ ہے تو ان کو میرے سے 50 گنا زیادہ پتہ ہے، وہ یورپ کا چکر لگاتے ہیں، وزٹ کرتے ہیں، ان کو وہاں کے سیٹ اپ کا پتہ ہے، ڈیولپس کنٹریز میں جاتے ہیں، ساری چیزوں کا پتہ ہے۔ ان کا فرض بنتا ہوتا ہے کہ وہ پیرنٹس ڈے کے اوپر ان چیزوں کو سامنے رکھ کر ان کو سمجھائیں کہ آپ اپنے بچوں کو، چونکہ ماں اور باپ یہ پہلی یونیورسٹی ہے بچے کے لیے، جب وہ ان کی ڈائریکشن سیدھی نہیں کریں گے وہ اوپر جا کے سیدھے نہیں ہو سکتے، اور اس میں دونوں پیرنٹس بھی اور حکومت بھی دونوں کا فرض بنتا ہے کہ وہ مل بیٹھ کے تو بچوں کی تعلیم پر اور بچوں کے ذہن مائنڈ ڈیولپ کرنے کے لیے یہ کام کریں، پیرنٹس ڈے رکھ کر، اور اس کام کے ذریعے سے انشاءاللہ یہاں پہ ترقی ہو سکتی ہے۔ بہت شکریہ شہزاد صاحب، آپ نے ہمیں وقت دیا۔